بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافیوں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، جس میں معصوم مسافروں کو، مزدوروں کو اور بلوچستان کے مختلف بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ واقعات کوئی معمولی اور سادہ سے واقعات نہیں ہیں، ان کے پیچھے بیرونی عناصر ملوث ہیں، جن کی ایما پر بلوچستان میں اور ملک میں ایک قسم کی انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت بلوچستان ان تمام واقعات کی مذمت کرتی ہے اور جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی۔ یہ واقعات جس انداز سے اور جس صفاقانہ سوچ کے تحت کیے گئے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ جس طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور معصوم مسافروں کو یرغمال بنا کر ان کا قتل عام کیا گیا، جو ہر ذی شعور انسان کے لیے قابل مذمت ہے اور پوری دنیا میں اس کی مذمت کی گئی۔ اور پرسوں گوادر میں بس روک کر 5 مسافروں کو قتل کیا گیا، تو یہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں حکومت بلوچستان ان کی سرکوبی کرے گی۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پیچھے جائیں گے اور یہ تمام کارروائیاں بلوچستان کی عوام، پاکستان کی عوام اور بلوچستان میں بسنے والے بلوچ، پشتون، ہزارہ سب کی حمایت سے کی جائیں گی، اور ان کو کسی صورت میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو حکومت بلوچستان اپنی بھرپور صلاحیتوں کو برور کار لاتے ہوئے اس صوبے کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنائے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ کل جو واقعہ ہوا اس میں ڈاکٹر مہر اللہ ترین، جو بلوچستان کا واحد پروفیشنل آنکولوجسٹ تھا، ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ دہشت گردی کا نہ کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان میں انتشار پھیلانے، بلوچستان کی ترقی کو روکنے، سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ہاسٹائل ایجنسیز کروا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے صحافی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اس شارٹ نوٹس میں رمضان شریف کے مہینے میں آپ لوگوں نے تکلیف کی یہاں پر آئے۔ جس طرح میرے دوست، میرے بھائی نے باتیں کی، ان باتوں کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ البتہ یہ مذمت کرنا دہشت گردی کے واقعات کی، یہ میں ضروری سمجھوں گا، خاص کر جو کل کا واقعہ تھا اس میں ہمارے 3 جو ہے اساتذے شہید ہوئے اور 22 کے قریب جو ہے جوان یا مختلف جو طبقہ فکر کے لوگ تھے زخمی ہو گئے بے گناہ۔ تو اس طرح بے گناہ جو واقعات، افراد جو ہیں شہید ہو رہے ہیں بے گناہ مختلف واقعات میں، اس کی تو میں بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں۔ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی کا لہر ہے، چونکہ ایک روایتی انداز سے معاملات نہیں چل رہے ہیں، ایک غیر روایتی قسم کے واقعات جو ہے بلوچستان کو درپیش ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ نمٹنا وہ بھی ایک غیر روایتی انداز میں اور ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جا کے نمٹنا ہوگا۔ اس میں انٹیلیجنس کا انپٹ، اس میں عوام کا کنسنسس اور پبلک کا سپورٹ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے،
کیونکہ کوئی بھی واقعہ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، امریکہ جیسے اسٹیٹ میں بھی کئی واقعات دہشت گردی کے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑی سپورٹ یا مدد ان کو ملتی ہے وہ وہاں کے سٹیزنز کی طرف سے، وہاں کے شہری، وہاں کے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے تمام شہری اس دہشت گردی کے خلاف، بلوچستان کی تمام عوام، پاکستان کی تمام عوام اس دہشت گردی کے خلاف ایک پیش رو ہوگی جس کا نقصان براہ راست عوام کو ہو رہا ہے. صرف حکومت جو ہے یہ کام نہیں کر سکے گی جب تک عوام اس کے پیچھے اس کی سپورٹ پہ نہ کھڑی ہو. تو ہمیں امید ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف عوام بھی جو ہے اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. گزشتہ دنوں بلوچستان کے ایشوز کو چونکہ ظاہری ہر فورم پر بلوچستان کے معاملات کو اٹھایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں بیڈ گورننس ہے، بلوچستان میں کرپشن ہے جو فیول کرتی ہے اس ٹیررزم کو، بلوچستان کی محرومیاں ہیں، یہ بلوچستان میں انتقامی سیاست ہے، وہ فیول کرتی ہے اس موومنٹ کو جو بلوچستان میں ایک دہشت گردی کی چل رہی ہے. تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا، بے شک یہ باتیں ہیں. ہماری حکومت بھی یہ بات سمجھتی کہ یہ محرومیاں اور یہ کرپشن، یہ بیڈ گورننس بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایشو، لیکن آج کا نہیں، یہ کئی دہائیوں سے رہا ہے. یہ صرف آج کی حکومت کے وقت میں نہیں، یہ کئی دہائیوں سے یہ رہا ہے، جس کو یہ حکومت جو ہے مکمل طور پر اس بات پر ڈٹرمن ہے کہ اس کو بہتر کر سکے اور گڈ گورننس کی طرف جایا جا سکے اور کرپشن کی روک تھام کی جا سکے اور بلوچستان کو ایک بہتر سمت کی طرف لے جا سکے. تو آپ نے لاسٹ ٹائم بجٹ میں اور انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹلی عوام کو ریلیف دیا جائے، مگر جیسی اس ریلیف کی طرف کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے حالات جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ملک ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی ہماری خواہش ہے، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وائلنس کے تھرو یا جو ہے جنگ یا آپریشن کے تھرو جو ہے اپنے مسائل حل کرے. کسی بھی حکومت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی نقصان کے اپنے معاملات کو حل کرے. تو اس حکومت کی بھی یہی خواہش ہے. روز اول سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ہر تقریر میں، اپنے ہر اسمبلی فورم میں کھل کر مذاکرات کی دعوت دی، اور آج اس فورم پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان لوگوں کا جو لڑ رہے ہیں یا جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ آ کے مذاکرات کریں. تھینک یو ویری مچ. معزز صحافی دوستوں، دونوں صوبائی وزراء نے بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی پالیسی حالیہ واقعات کے حوالے سے اور ان واقعات کے اثرات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. موجودہ صوبائی حکومت پہلے دن سے بہت سی چیزوں پر واضح ہے. ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے. موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ کئی مرتبہ یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کا اختیار کسی اپوزیشن کے رہنما کو بھی چاہیے تو وہ اسے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد ڈائلاگ کو شروع کریں. بینگ چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس، ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے سب سے بڑا فورم ان کے پاس بلوچستان صوبائی اسمبلی کا تھا. گزشتہ ایک سال سے جتنے بھی واقعات، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں یا اس کے علاوہ گورننس کے ایشوز ہوں، اس کے لیے 3 امپورٹنٹ سیشنز بلوچستان کی پروونشل اسمبلی میں کیے گئے، جن کے لیے تمام اراکین اسمبلی کو، جن میں اپوزیشن گورنمنٹ سے شامل تھیں، لا اینڈ آرڈر کا جو ایک اجلاس تھا وہ ان کیمرہ تھا، چونکہ کچھ ایسی حساس معلومات تھیں جنہیں اس وقت میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا. تمام اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا اور صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. جیسے شعیب جان نے ذکر کیا کہ گورننس کا بحران، موجودہ صوبائی حکومت اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں اس میں گورننس کا بحران بہت بڑا ہے. اسی کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سیشنز بلوچستان صوبائی اسمبلی میں رکھے گئے اور ان میں میڈیا کو بلایا گیا، حقائق اور وے فارورڈ ان کے سامنے رکھے گئے. حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں صوبائی حکومت بہت واضح ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے. اور صوبائی حکومت، موجودہ جو صوبائی حکومت ہے، کم از کم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، وہ اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے معاملے پہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. بہت واضح موقف وزیر اعلیٰ نے لیا ہے. ان واقعات کے بعد جن فورمز پر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، کچھ ایسے ریپرزنٹیٹیوز جو الیکٹڈ نہیں ہیں، ان سب کو ہمیشہ ڈائلاگ کی دعوت دی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس سے قبل ایک مرتبہ میاں شہباز شریف نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دعوت دی. بلوچستان صوبائی
اسمبلی میں موجود تمام لوگوں کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دعوت دی. اب اگر کوئی سیاسی قوت اس کا بائیکاٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈائیلاگ کے لیے لے کر آئیں. اس وقت اس پریس کانفرنس کا مقصد واضح ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، بلوچستان کی صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجابی یا کسی اور قومیت سے تعلق نہیں رکھتے. جس بھی معصوم شہری کو، چاہے وہ مسافر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی ادارے کے سیکیورٹی اہلکار کی صورت میں ہو، وہ ایک شہری کا قتل ہے اور اس شہری کے قتل کے خلاف جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی. کوئی سوال آپ لوگوں کا اس سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس طرح واقعات دیکھ رہے ہیں ہم یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ بات کر لیتے ہیں ہمارے شاید بیانیہ ہو کہ پہلے میں وہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے کو بڑی الزامات قرار دے دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ہماری سیکورٹی اداروں کی ناکامی ہے، عوام کو، لوگوں کو کا؟ عبداللہ، آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں آپ نے سیدھا ناکامی کی بات کی ہے. ناکامی بہت بڑا لفظ ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن 10 میں سے 7 ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں یہی سیکیورٹی ادارے ناکام بناتے ہیں. اور جس الزام کی آپ نے بات کی، سفیشینٹ ایویڈنس پروونشل گورنمنٹ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں. منسٹری آف فارن افیئرس کے لیول پہ پرائم منسٹر گیلانی ایک مرتبہ شرم الشیخ میں اس کو ہندوستان کی حکومت کے سامنے رکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے فورم پہ اور جن فورمز پہ ضرورت ہے ان تمام سفیشینٹ ایویڈنسز کو رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر پھر بھی کسی کو ثبوت کی ضرورت ہے تو کلبھوشن یادیو کی گرفتاری سے بڑا کوئی اور ثبوت آپ کو کیا درکار ہے؟ سر، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 10 واقعات ہوتے ہیں تو ان میں سے 7 کو یہی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے ناکام بناتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا مذاکرات کے لیے ٹھیک ہے، مذاکرات کے آپ لوگ بتاتے تھے، لیکن جو آپ لوگ عمل ہے، جو اقدامات ہیں، وہ رکھتے نہیں کہ آپ کسی سے سیریس ہے مذاکرات کے. سیاسی جماعتوں سے بھی جو ہے آپ لوگ کا جو رویہ ہے، آج 9 مارچ ہے، آپ سب مل کر پنجاب سے بی جے پی کی طرف سے جس کی تمام جماعتوں نے حمایت کی ہے، جو آپ لوگ کے اسمبلی میں ووٹر جماعتیں انہوں نے بھی حمایت کی ہے، لیکن اس کا راستہ روکنے کی جو ہے تمام کوشش کی جا رہی ہے. موبائل نیٹ ورک بھی بند کر دیے گئے جس سے لوگوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیگر لوگوں کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ ایک ایسی ماحول کی پیدا کرتے ہیں کہ وہ چلنے کی بجائے آپ لوگ ایسی ماحول پیدا کریں مذاکرات کے. آپ نے اس وقت پورا تبصرہ کیا ہے، سوال نہیں کیا، لیکن میں آپ سے اگر ایک سادہ سا سوال پوچھوں کہ کل رات سے اب تک روکنے کی کوشش کا کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہے؟ موبائل نیٹ ورک کی بند، سر آپ نے ایک سوال کیا ہے مجھے، موبائل نیٹ ورک بند ہونے کی بات. موبائل نیٹ ورک اس لیے بند کیا گیا، یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ کوئٹہ میں ایک سیریس تھریٹ گزشتہ ایک ہفتے سے موجود تھا. ایک گزشتہ روز واقعہ پیش آ چکا ہے جہاں پر ہم نے ڈاکٹر مہر اللہ ترین، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دا اونلی آنکالوجسٹ، کینسر کا ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے ایک ایکسپرٹ صوبے میں اویلیبل تھا، اور اس کو کل یہ دہشت گردی جو ہے نگل چکی ہے. کل اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے آپ ہیومن ریسورس کہاں سے لائیں گے؟ یہ بتائیے کہ جس طرح سے کل تک کچھ واقعات ہو گئے، آئندہ کے لیے کیا موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے. اس سے پہلے ماضی میں جو بھی حکومتیں یہاں پر رہیں، معذرت کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات کو اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر ایک تاثر بنایا گیا کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہے، تو جس کے نتیجے میں یہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے متعلق کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں تھی کہ کسی بھی صورتحال میں حکومت کی حکمت عملی یا جوابی حکمت عملی کیا ہوگی. پہلی مرتبہ اسے بنایا گیا، اکتوبر سے اس پر امپلیمنٹیشن شروع کی گئی، اور لازمی سی بات ہے جس صوبے میں 2 دہائیوں تک ان تمام باتوں پہ کام نہ ہوا ہو، اب کام شروع ہوا ہو، تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ہم سمجھیں 2 دہائیوں کے مسائل حل کریں گے تو ممکن نہیں ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہندوستان کو غیر معمولی یا غیر روایتی حالات کا سامنا ہے جس سے نہ صرف حکومت نے ریاستی ادارے بلکہ عوام سے زیادہ سبق کرتا ہے. تو ان غیر روایتی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یا پھر حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جرگہ سسٹم پہلے سے صوبے میں موجود تھا جس سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے تھے. حکومت اس بات پہ غور کیوں نہیں کر رہی کہ صوبے کی جو قبائلی جمعہ ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، گرینڈ جرگہ طلب کرے جہاں پہ یہ معاملات اٹھائے اور ایک متفقہ ایک قیامت طے کرے مسائل کے حل. دیکھیں یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جرگے کے لیے اسمبلی سے بڑا فورم کوئی اور نہیں ہے.
جیسے میرے بھائی شاہد صاحب نے بتایا کہ وہاں پر ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی ہے. تمام جو ہے میرے خیال سے تقریباً پارٹیوں کے ممبران جو ہیں اسمبلی میں موجود ہیں, ان کے سامنے وہ بریفنگ و حقائق سامنے رکھے گئے جس میں بلوچستان کو یہ حالات درپیش ہیں. تو اس کو بعض دوستوں نے اکنالج کیا, مانا ہے. سی ایم صاحب کئی جگہ کہتے ہیں کہ ہم بعض دوست جو ہے انڈور کچھ اور بات کرتے ہیں, آؤٹ ڈور کچھ اور بات کرتے ہیں, مگر حقائق سب کے سامنے رکھے گئے. اب یہاں پہ فرض بنتا ہے صرف یہ نہیں کہ ہمارے قبائل بے شک بلوچستان کا ایک قبائلی نظام ہے, لیکن یہ قبائلی کوئی جنگ تو بلوچستان میں نہیں چل رہی کہ جس پر ہم قبائل پر مشتمل ایک میڈ جرگہ بنا کے کسی کے پاس بھیج دیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قبائلی طور پر حل ہو سکتا ہے تو ہم آج ہی بیٹھ کے قبائل کی سطح پر ایک جرگہ تشکیل دے کر بھیج دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں نے آپ کو کہا کہ ایک غیر روایتی انداز میں اس میں صرف ایک اسٹیک ہولڈر انوالو نہیں, اس پہ انٹرنیشنل کئی ایسے فورسز انوالو ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں, لیکن سب سے بڑا فورم ہمارے پاس جو ہے وہ اسمبلی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے یہاں پر آئے, تشریف لائے, ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے یہاں پر تشریف لائے, اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے اس بلوچستان کے جو دیگر معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, بلوچستان کے حقوق کے محرومیوں کے معاملات ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے وفاقی وزراء کا ایک وفد بھیجا جنہوں نے چیف منسٹر صاحب سے جو ہے ہماری صوبائی حکومت سے ملاقات کی اور ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سنا بلوچستان کو کہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں بلوچستان کے جو حل کرنے ہیں, اور ان کے اوپر ایکشن بھی شروع کر دیا ٹائم لائن کے ساتھ. چونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو اس وقت ہر بات پر ایک ٹائم فریم مانگ رہے تھے کہ ہمارا یہ ایشو کس حد تک حل ہوگا. تو انشاءاللہ اسی طرح بات چیت سے بہتری آئے گی. اور بلوچستان میں ہم یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ یہی بلوچستان کے اصل اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. پاکستان کی جو دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاست بات ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں. اگر آپ توقع رکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں جنہوں نے اپنا راستہ لے لیا ہے, تو میرے خیال سے وہ بات پھر کبھی نہیں بنے گی, وہ اٹک جائے گی. آپ نے پریس کانفرنس میں کرپشن اور بیڈ گورننس کا سارا ملبہ پچھلی گورنمنٹس میں آپ بھی تھے, سب بھی تھے. تو کیا جو بندہ یہ نہیں سمجھتا والنٹریلی اگر آپ کہیں کہ جو بندہ ذمہ دار ہے اور گلٹی ہے وہ مستعفی ہو جائے, جان چھڑائے, تاکہ کرپشن اور بیڈ گورننس کا خاتمہ ہو؟ جی بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ میں نے صرف پچھلی حکومت کا نہیں, میں نے کئی حکومتوں کا اس میں ہاتھ رہا ہے. تو اس پر ایک ول چاہیے, کوئی بھی حکومت ایک ول چاہیے. اس پہ شاہد صاحب نے جیسے بتایا کہ جو ریفارمز بہتری اب کب آتی ہے, پوری 100% کرپشن دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں بھی جا کر 100% نہیں روک سکتے, مگر اس کے بعد اسکرب پریکٹس کے بعد اب کون سی انیشیٹو لیتے ہیں, دیٹس میٹر. وہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ظاہر کرتا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے ہماری یہ جو حکومت ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے مختلف سیکٹر میں, اس میں یہ خاص طور پر ایک کرپشن کا جو ہے عنصر شامل ہے کہ اس کو کس طرح ایلیمنیٹ کیا جائے, اس کو کس طرح ختم کیا جائے. اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, کوئی بھی شخص والنٹریلی کرپشن کر کے خود چھوڑ کر نہیں جاتا, اس کو دباؤ میں ڈال کر اس کو جو ہے بیہائنڈ دی بائر کر کے اس سے نکالا جا سکتا ہے. مجھے ایک پوائنٹ آپ نے احتساب کا سوال کیا, اس صوبے میں جو کرپشن کے ایشوز رہے ہیں ان سے نہ موجودہ صوبائی حکومت نے انکار کیا ہے نہ منہ پھیرا ہے. اسی لیے پہلی مرتبہ صوبے میں اینٹی کرپشن کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے. گو کہ ایک پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک چیز آپ نے اگر گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں کی ہی نہیں ہے اور چند مہینے پہلے کا کام شروع کیا ہے تو اس کا رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اینٹی کرپشن کی پرفارمنس آپ کے سامنے, محدود وسائل میں ایک نئی ٹیم کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کی ابتدا جس طرح کی ہے وہ کم از کم اگر کوئی بینچ مارک حاصل نہیں کر لیں گے لیکن کسی بہتر سمت کا تعین ضرور کر لیں گے. کوئی اور سوال؟ دہشت گردی کے واقعات میں خونی حملہ کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جس طرح کی بلوچ سے مشرقی تھی کوئٹہ کلات کو بھی اشارہ دو روایت, اس حوالے سے عوام کے خلاف اشارہ. سلام, دیکھیں یہی وہ بات ہے جو ڈاکٹر مہر اللہ ترین کا قتل ہو یا کسی بھی کنسٹرکشن کمپنی کی مشینری کو نقصان پہنچانا ہو, اس کا فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کو, عام لوگوں کو نشانہ بنانے والے, ان ترقیاتی اسکیموں کے کام کو روکنے والے بلوچستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر بار بار وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے. اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی آرگیومنٹ, کوئی بھی بات بغیر کسی دلیل کے کر رہے ہیں. تو آج ہم 12 بلوچستان کی عوام کے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں کہ انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اس صورتحال کا بینیفیشری کون ہے. کیا ایک عام آدمی اس ساری صورتحال کا بینیفیشری ہے, یا جس طرح میرے دوستوں نے ذکر کیا کہ باہر بیٹھی ہوئی طاقتیں یا ہاسٹائل ایجنسیز بلوچستان میں اس طرح کی سچویشن کریٹ کر کے فائدہ اٹھا رہی ہیں. تھینک یو.